رات کی سیاہی ابھی پوری طرح گہری بھی نہ ہوئی تھی کہ موصل کے کھنڈرات میں ایک سرگوشی گونجنے لگی۔ یہ ہوا کی سرگوشی نہ تھی، یہ وقت کی صدیوں پرانی کہانی تھی جو پتھروں میں چھپی ہوئی تھی۔ الحدبہ بینار کی جھکی ہوئی پرچھائی، النوری مسجد کے خاموش اس وقت مینار، یہ سب کچھ، اس کا صحن، الطاہرہ چرچ کی ویران گھنٹیاں، سب جیسے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ پھر اچانک جیسے کسی نے وقت کی رگوں میں زندگی کا خالص رنگ بھر دیا۔ چرچ کی گھنٹیاں بج اٹھیں، موصل کی ہواؤں میں ایک ایسی آواز گونجی جسے سن کر دیواروں کے زخم بھی رونے لگے۔ کبھی راکھ میں دبے مینار آج فخر سے آسمان کو چھو رہے تھے، کبھی چپ چاپ بہنے والا دریائے دجلہ آج ان عمارتی سایوں کا جشن منا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ ماضی اور حال کے بیچ کھڑا تھا۔ عبداللہ نے اپنے قدیم دروازے پر ہاتھ رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پتھر بھی سانس لے رہے ہوں۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی بحالی نہیں تھی، یہ وقت کو شکست دینے کی پہلی گونج تھی۔ یہ اس شہر کی چیخ تھی جو راکھ میں دب کر بھی مرنے کو تیار نہیں تھا۔ موصل دوبارہ زندہ ہو رہا تھا۔ نہیں، موصل ہمیشہ زندہ تھا، بس دنیا کو اسے دیکھنے کے لیے دوبارہ آنکھیں کھولنا پڑیں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ تاریخ کا وہ زخم ہے جو وقت کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ موصل جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، جہاں گلیوں میں اذان اور گھنٹیوں کی آواز ایک ساتھ گونجتی تھی، جہاں بازاروں میں مختلف زبانوں میں باتیں ہوتی تھیں، جہاں مسجدوں اور گرجا گھروں کی چھاؤں میں لوگ سکون پاتے تھے، وہی موصل جب آگ کی لپیٹ میں آیا تو اس کی پہچان بھی راکھ ہو گئی۔ نام نہاد دولت اسلامیہ کے سائے میں جو اندھیرا چھایا، اس نے نہ صرف دیواروں کو ڈھایا بلکہ دلوں میں خوف کے ایسے نشان چھوڑے جو نسلوں تک باقی رہیں گے۔ جب 2017 کی گرمیوں میں جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو علی البارودی جیسے لوگ جو کبھی اپنے کیمرے سے شہر کی خوبصورتی قید کرتے تھے، وہ بربادی کے عکس کو سمیٹنے لگے۔ لاشوں کی بو، بکھرے ہوئے پتھر، الحدبہ مینار کا جھکا ہوا سایہ، یہ سب موصل کی چیخ تھی جو وقت کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مگر آج انہی کھنڈرات سے امید کے نئے چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ یونیسکو کی اس بحالی منصوبے کے ساتھ موصل کی گلیاں پھر سے زندہ ہو رہی ہیں، مسجدیں دوبارہ آباد ہو رہی ہیں، گرجا گھروں کی گھنٹیاں ایک بار پھر بجنے کو ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں موت کے اندھیرے کو زندگی کی روشنی سے مٹایا جا رہا ہے۔ وہی موصل جو کبھی محبت اور برداشت کی علامت تھا، دوبارہ اپنی اصل پہچان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا دیواریں تعمیر ہو جانے سے وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو ان میں برسوں میں لگے؟ کیا موصل کے لوگوں کے دل بھی اتنی ہی آسانی سے دوبارہ جڑ پائیں گے جتنی آسانی سے پتھر دیواروں میں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ محض اینٹوں اور پتھروں کی دوبارہ ترتیب نہیں ہے، یہ موصل کی بکھری ہوئی روح کو سمیٹنے کا عمل ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ شہر جو کبھی علم، تمدن اور بھائی چارے کا مرکز تھا، اب اس کی گلیوں میں خاموشی کا راج تھا۔ کھنڈرات میں بکھری اذانوں اور گھنٹیوں کی گونج جو کبھی اکٹھے سنائی دیتی تھی، اب ملبے کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے اپنی سانس روکی، جب عمارتوں سے زیادہ انسانوں کے دل شکستہ ہوئے۔ ڈومینیکن پادری الیور پوکولن جانتا ہے کہ اصل تعمیر دیواروں کی نہیں، دلوں کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب الساق کانوینٹ کی بحالی شروع ہوئی تو اس کی بنیاد میں اینٹوں کی بجائے اتحاد رکھا گیا۔ مسیحی اور مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں اوزار نہیں، امیدیں تھامی، اور یہ وہ امید تھی جب جنگ کے شعلوں میں بھی راکھ نہیں ہوئی، جو 3 سال کی بربادی کے باوجود زندہ رہیں، جو آج کے دوبارہ موصل کی دیواروں میں سانسیں لے رہی ہیں۔ یونیسکو کی سرپرستی میں چلنے والے اس منصوبے نے محض ایک شہر کو نہیں بلکہ اس کے باسیوں کے حوصلے کو بھی دوبارہ کھڑا کیا۔ یہ ایک اعلان ہے کہ موصل صرف ملبے کا ڈھیر نہیں، یہ اس ناقابل تسخیر جذبے کا نام ہے جو ہر تاریکی کے بعد روشنی کی راہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ مگر سوال یہ باقی ہے کہ کیا یہ شہر وہی بن سکے گا جو کبھی تھا، یا یہ زخم ہمیشہ اس کی دیواروں میں چھپے رہیں گے، خاموش گواہ بن کے؟ یہ صرف پتھر اور اینٹوں کی تعمیر نہیں بلکہ خواب کی تعمیر ہے، ایک ایسا خواب جو موصل کے کھنڈرات میں کہیں دفن ہو چکا تھا مگر آج اس کی کرچیاں جوڑی جا رہی ہیں۔ پادری الیور پوکولن کی آواز میں فخر ہے مگر اس کے ساتھ ایک آزمائش بھی۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا نہ کریں تو ان عمارتوں کی دیواریں بے معنی ہیں۔ یہ ایک شہر نہیں ہے، ایک بکھری ہوئی شناخت کی بحالی ہے، ایک ایسی گمشدہ میراث کی جسے ملبے کے نیچے دبا دیا گیا تھا۔ ماریا ریٹا جو کبھی افغانستان کے تباہ شدہ شہروں میں امید کے چراغ جلاتی تھی، وہ موصل کے اندر کام کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ثقافت صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ مستقبل کی بنیاد بھی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ صرف عمارتوں کی بحالی نہیں، یہ شناخت کی بازیابی ہے، یہ نوجوان نسل کے لیے ایک امید ہے جو صرف جنگ اور تباہی کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔
यूनेस्को के इस मंसूबे ने न सिर्फ 1300 नौजवानों को तरबियत दी है बल्कि 6000 खानदानों को रोजगार दिया है। वही नौजवान जो चंद साल पहले मलबे के ढेर को देखकर बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, आज उन्हीं खंडरात से तारीख को जोड़ रहे हैं। 100 से ज्यादा क्लासरूम्स में वो सदियों पुरानी दस्तावेजात को जोड़ रहे हैं, जैसे वो अपनी खोई हुई शनाख्त के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि जिन हाथों को हमेशा पर्दे में छुपा कर रखा गया, वही अब मोसल के सबसे नाजुक मगर ताकतवर मेमार बन चुके हैं। इन बहाली के काम में 30% इंजीनियर्स खवातीन हैं। वो हाथ जो किसी ज़माने में सिर्फ घर की दीवारों तक महदूद थे, आज तारीख की दीवारों को सहारा दे रहे हैं। ये महज बहाली का अमल नहीं है, ये एक पैगाम है, एक ज़ख्मी मगर जिंदा कौम का ऐलान कि मोसल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसके वर्क आग में जलाए गए मगर फिर भी वो राख से दोबारा उभरने के लिए तैयार है। और ये कोई आम सुबह नहीं थी। 8 बरस के सन्नाटे के बाद अल-ताहिरा चर्च की घंटियां एक बार फिर मोसल की फिजा में गूंजी थी। वही शहर जो कभी मौत की खामोशी में डूबा था, उम्मीद की रोशनी में नहाया। अल-हदबा मीनार, अल-नूरी मस्जिद और अल-सा कॉन्वेंट जो एक वक्त में सिर्फ राख और मलबे का ढेर थे, अब अपनी असल सूरत में खड़े हैं, जैसे वक्त को वो शिकस्त दे गए हों। एक शख्स मुस्तफ़ा अपने आबाई घर की दहलीज पर खड़ा उसे देख रहा है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ की आगोश में वापस आता है। वह घर 1864 में बनाया गया था। जंग ने उसे चूर चूर किया, लेकिन आज वो देख रहा है कि दोबारा खड़ा है। उसकी आवाज़ में खुशी भी थी, दर्द भी था और एक नाकाबिले बयान सुकून भी। अब्दुल्ला, जिसका ख़ानदान 19वीं सदी से मोसल की कदीम गलियों में ऊन की तजारत करता था, वो अपने घर की बहाली को देखकर अल्फाज खो बैठा। वो कहता है, जब मैंने अपनी आंखों के सामने शहर बर्बाद होते देखा था, मैंने सोचा था कि शायद कभी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन आज जब मैं अपने घर की दहलीज पर खड़ा हूँ, मैं वही पुरानी महक, वही पुरानी दीवारें, वही ज़िंदगी महसूस कर रहा हूँ। मोसल के लोग आज भी अपने ज़ख्म सहला रहे हैं। उनकी रूहें उन यादों में उलझी हुई हैं जिन्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। मगर जब वो अपने इर्द गिर्द बहाल की गई इमारतों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुर्दा शहर दोबारा सांस लेने लगा हो। अब्दुल्ला की आंखों में रोशनी है। वो कहता है, ये देखना है कि हमारा शहर दोबारा जी उठा है। ऐसे लगता है जैसे तारीख ने हमें दोबारा मौका दिया हो। ये महज तामीर नौ नहीं है, ये सदियों पुरानी शनाख्त की वापसी है। एक ऐसा ऐलान कि मोसल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक दास्तान है। वो दास्तान जो जंग के तूफानों में भी जिंदा रही, जो राख से निकल कर एक बार फिर आसमान को छूने को तैयार है। और रात की स्याही अभी पूरी तरह गहरी भी नहीं हुई कि मोसल के खंडरात में एक सरगोशी गूंजने लगी। यह हवा की सरगोशी न थी, ये वक्त की सदियों पुरानी कहानी थी जो पत्थरों में छुपी हुई थी। और अल-नूरी मस्जिद के खामोश सहन, अल-ताहिरा चर्च की वीरान घंटियां, अचानक किसी ने वक्त की रगों में जिंदगी का खालिस रंग भर दिया। चर्च की घंटियां बजने लगीं। मोसल की हवाओं में एक ऐसी गूंज उठी जिसे सुनकर दीवारों के जख्म भी रोने लगे। कभी राख में दबे मीनार आज फखर से आसमान छू रहे हैं। और इस पूरे मंजरनामे में जो सब कुछ देखने में है वो ये है कि जंग की शिद्दत में भी अगर शहर तबाह हुए हो तो वो दोबारा से जी उठते हैं, अगर उन्हें दोबारा से जी उठने की हिम्मत दी जाए। ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। उसके लिए पैगाम है जो तबाही के दहाने पे सबको ला खड़ा करते हैं और समझते हैं कि मैंने इसे तबाह कर दिया। लेकिन जिस दिन वो दोबारा जिएगा, उस दिन की तारीख में तुम जालिम रहोगे, वो मजलूम बनकर भी जीने वाला रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।